وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب انی دعوت قومی بے شک میں نے پکارا ہے اپنی قوم کو لیلا و نہارا رات بھی اور دن بھی۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ 2 آیات میں 3 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بیان ہوا۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور میری اطاعت اور اللہ سے ڈرو گے، تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے تو میری اطاعت کرو گے، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہاری جو اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ اس کو بھی لیٹ کر دے گا، یعنی اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ ورنہ اللہ کا جب وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تم ایمان لے آؤ گے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں برکت فرمائیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ تھا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اب اللہ کو مخاطب کر کے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اپنی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ شکوہ دعوت سینکڑوں سال بلکہ 1000 سال تک دعوت پیش کرنے کے بعد کا یہ شکوہ ہے
جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آخر عمر میں اور اپنے آخر زندگی میں کیا. 50 کم 1000 سال اپنی قوم کو ڈراتے رہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، پھر آخرکار اللہ سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اپنی قوم کا، عرض کرنے لگے. اللہ نے وہ قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی اور کتنی تکلیفیں سہیں اللہ کے لیے اور اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کی نہ ہیں، اللہ کو ذکر کر رہے ہیں لوگوں کا حال. تو فرماتے ہیں قال ربی، فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے پکارا ہے اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن، یعنی میں رات دن اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا ہوں. میں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے. یہ نہیں کہ میں نے دن میں کوئی مخصوص وقت رکھا ہوا تھا دعوت دینے کے لیے، میں نے دن رات ایک کر دیے. اور یہ دن رات کوئی چند دن یا چند سال نہیں ہے، یہ 950 سال کا لمبا عرصہ ہے اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا عرصہ ہے. اور جو صلواتیں اور جو باتیں اور جو تکلیفیں جسمانی انہیں اپنی قوم سے اٹھانی پڑی، وہ اس پر مستزاد. صرف اپنی قوم سے نہیں، اپنی بیوی وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بیٹا بھی کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، گھر کے اندر تک جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے گھر کے اندر بھی. تو ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے لیکچر میں. تو اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے رات اور دن، نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے، جب موقع ملا ہے میں نے دعوت دی ہے. لیکن ان کا آگے سے رویہ کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس نہیں زیادہ کیا ان کو میرے پکارنے نے، میری دعوت دینے نے نہیں زیادہ کیا ان کو مگر فرار میں. وہ آگے سے بھاگتے رہے ہیں، میں نے جتنی دعوت دی ہے وہ اتنا مجھ سے دور ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ میری اس محنت اس کوشش پہ جو میری اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ انہی کے فائدے کے لیے تھی، بجائے اس سے کہ وہ اس سے کوئی میرے احسان مند ہوتے اور میری کوئی بات پہ توجہ دیتے، کبھی میری بات سن لیتے. میں نے جتنا ان کو پکارا ہے، میری پکار اور میری دعوت نے ان کے مجھ سے تنفر میں ہی اضافہ کیا. وہ مجھ سے مزید دور ہی ہوتے گئے ہیں، مجھ سے وہ بھاگتے ہی گئے ہیں مزید جتنا میں نے ان کو پکارا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی حکمتوں کا دھیان نہیں رکھا ہوگا. نبیوں سے بڑھ کر کون حکمت کا دھیان رکھتا ہے اور کون حکمت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. لیکن اب حق بات کو جس نے قبول کرنا ہے تو وہی قبول کرے گا، جس نے نہیں قبول کرنا وہ تو اس کی تو نفرت کی آگ بڑھتی جائے گی. وما زادہم الا نفورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو تو وہ قوم کی نفرت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری میں اضافہ ہوتا تھا. جس نے ماننا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس نے نہیں ماننا تو قرآن ہی اور نبی کی دعوت ہی اسے مزید دور کرنے کا باعث بنتی ہے، وہ مزید گمراہ ہوتا ہے قرآن سے اور نبی کی دعوت سے. جب وہ وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک قوم اللہ کی نافرمان ہے وہ تو اس کے لیے اب اللہ کا جو مقرر کیا وہ دن آ جائے، اور اللہ نے جو دن مقرر کیا ہے اب اللہ موت کے فرشتے کو بھیج دیں اور اللہ عذاب کو بھیج دیں، عذاب لیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی قوم ایمان لے آئے، صلہ رحمی کرے، نیک کام کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کا موت کا وقت بڑھا دے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، تو بالکل اس کی عمر لمبی ہو سکتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال بھی ہو سکتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عمر اتنی رہتی ہے، صرف عمر میں برکت پڑ جاتی ہے، انسان تھوڑی عمر میں زیادہ کام کر لیتا ہے، اس کی زندگی فائدہ مند ہو جاتی ہے. دیگر علماء کہتے ہیں نہیں، باقاعدہ اضافہ ہوتا ہے عمر میں. اگر اس کی عمر 60 سال لکھی ہے تو اس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے، 80 سال ہو جاتی ہے. اور یہ نیکی کرنے سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے
عمر میں اضافہ ہوتا ہے باقاعدہ، اور یہ راجع بات یہی ہے، باقاعدہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اسی طرح نیکی بھی تقدیر کو بدل دیتی ہے اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جملے سے مراد ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کریں گے اور اللہ تمہاری اجل مسمہ کو لیٹ کر دیں گے، تمہارے وقت مقررہ کو لیٹ کر دیں گے۔ اور اگلے جملے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے وقت مقررہ کو لیٹ نہیں کیا اور تم پر اپنی غلط روش کی وجہ سے اللہ کا عذاب کا وقت آ گیا ہے اور تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب فرشتے کو بھیج دے یا اللہ کا عذاب اب آ جائے، پھر وہ عذاب ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پہلے ہی انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان تقوی اختیار کرے، بر الوالدین کرے، صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ تو موت کے وقت سے پہلے اس کی موت اس کا وقت بڑھا دیں، تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے نیکی کرنے سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کا شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں، میں نے اپنی قوم کو دن رات ڈرایا، انہیں دعوت دی، لیکن میری دعوت دینے سے وہ مجھ سے دور ہی ہوئے ہیں، مزید میرے قریب نہیں ہوئے، میری دعوت نے انہیں مزید بھگایا ہی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور بے شک میں نے جب بھی میں نے انہیں دعوت دی ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں، یعنی جب نبی دعوت دیتا قوم کو تو جو دعوت قبول کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوتی ہے، لیکن بدبخت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی مغفرت ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کی مغفرت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق نے، جب ان کے رشتہ دار تھے، جب واقعہ عفق کی وجہ سے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں وہ بھی شریک ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق ان پر خرچ کرتے تھے، انہوں نے خرچ کرنا بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے فراخی دی ہے، تو آپ رشتہ داروں پر جو خرچ کرتے تھے آپ خرچ کرتے رہیے، اگر ان سے کوئی قصور ہو گیا ہے، کوئی آپ کی بیٹی کے حوالے سے، حضرت عائشہ کے حوالے سے کوئی زیادتی ان سے ہو گئی ہے، درگزر کریں، کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا اللہ آپ کو معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ کی معافی سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، نبی کی دعوت ہو یا نبی کے ورثہ علماء اور جو داعی حضرات ہیں ان کی دعوت ہو، جو بندہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے تو اس کو اللہ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ سعادت کا احساس اسے ہوتا ہے جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو اور جو اللہ کی طرف پلٹ جائے، لیکن جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتا اس کو اللہ کی مغفرت بھی نہیں چاہیے۔ حضرت نوح کہتے ہیں اے اللہ میں نے انہیں دعوت دی تھی اور اس لیے دعوت دی تھی تاکہ آپ انہیں معاف کریں، یعنی اگر وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، میری دعوت پر جو میں آپ کی طرف دعوت دے رہا تھا، اگر وہ میری دعوت پر لبیک کہتے تو اس کا نتیجہ انہیں کیا ملتا کہ انہیں آپ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوتی۔ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح منافقین سے کہا جاتا، سورہ منافقین میں ہے، سورہ منافقون میں ان سے کہا جاتا آؤ نبی کی طرف، نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے، وہ کہتے تھے ہمیں نبی کے استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کی دعا کی ضرورت جس کو نہیں ہے، پھر اس سے بڑی بدبختی، پھر شقاوت اور کیا ہو سکتی ہے، جس کو اللہ کی معافی کی ضرورت نہیں، جس کو نبی کے استغفار کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے انہیں جب بھی بلایا، اگر وہ میری پکار پہ لبیک کہتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ آپ انہیں معاف کرتے، لتغفر لہم، آپ ان کے گناہ معاف کر دیتے اگر وہ میری پکار پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے کر دی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی کانوں میں آواز ہی نہ پڑ جائے، کہیں ہدایت چلی نہ جائے اندر، تو کانوں میں انگلیاں دے دی انہوں نے۔ واستغشوا ثیابہم، کانوں میں انگلیاں دینے کے بعد ابھی بھی انہیں جو ہے تسلی نہیں ہوئی، کپڑے اوپر لپیٹ لیے، آواز نہ آ جائے کہیں، کپڑے ڈال لیے کانوں پر، مزید انگلیاں بھی دے دیں، مزید کپڑے بھی ڈال دیے، واستغشوا ثیابہم، اور ڈھانپ لیا اپنے کپڑوں سے، اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا، کپڑے اوپر مزید ڈال دیے کہ ہمیں کوئی کہیں آواز کہیں دعوت کے اندر نہ پڑ جائے۔ تو واستغشوا ثیابہم کا ایک معنی کہ انہوں نے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا تاکہ بالکل بھی آواز نہ پڑے ہدایت کی
اور نبی کی دعوت کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے۔ ایک تو مطلب یہ کپڑے اس لیے ڈال دیے تاکہ آواز نہ آئے دعوت کی، انگلیاں بھی دے دیں، انگلیاں دینے سے بھی تسلی نہ ہوئی، مزید کپڑے ڈال دیے اپنے اوپر تاکہ اگر کوئی گنجائش رہ گئی آواز آنے کی وہ بھی نہ آئے۔ یعنی اتنی ان کو نفرت تھی دعوت سے اور سیدنا نوح علیہ السلام سے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح قریش مکہ نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن میں ہے، کافروں نے جب دیکھا کہ قرآن کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور قرآن کی تاثیر سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، کوئی دوسرا بھی ایمان نہ لے آئے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ میں لوگ آتے رہتے تھے، تو کوئی باہر سے آ کر آپ کی دعوت نہ سن لے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں کے درمیان کہ اس طرح کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو شور مچا دیا کرو، کسی کو آواز آنی بھی ہے تو نہ آئے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ اسی طرح کی صورت ہے، کانوں میں انگلیاں بھی دے دیں اور اس کے مزید اس کے اوپر سر پہ کپڑے بھی ڈال دیے کہ ہمیں آواز نہ آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا، اس لیے کپڑوں سے ڈھانپ لیا کہ حضرت نوح ہمیں پہچان نہ سکیں، ہمیں اجنبی سمجھ کر گزر رہے ہیں تو پاس سے گزر جائیں، ہماری طرف متوجہ نہ ہوں۔ ایک بندہ دیکھتا ہے کسی کو، اس سے روز ملتا ہے تو بندہ پہچانتا ہے اس کو کہ یہ ایمان نہیں لا رہا، یہ اللہ کے نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھا ہوا، چلو میں اسے دوبارہ نصیحت کر دیتا ہوں۔ نبی تو ہر وقت نصیحت کرنے پر تیار ہوتے تھے، حضرت نوح دور سے آ رہے ہوتے تو کپڑا ڈال دیتے اپنے سر کے اوپر کہ نوح ہمیں پہچان ہی نہ سکیں، نہ ہمیں پہچانیں گے، نہ ہمارے پاس آئیں گے، نہ ہمیں دعوت دیں گے، ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت نوح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اب سر پہ کپڑا ڈال دیتے کہ ہماری طرف نوح متوجہ ہی نہ ہوں، ہم حضرت نوح سے اجنبی ہو جائیں۔ تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، ڈھانپ لیا اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو، یا تو کپڑوں سے ڈھانپ لیا تاکہ کانوں میں انگلیں دینے کے باوجود بھی مزید اپنے آپ سر پہ کپڑے ڈال دیے تاکہ آواز نہ آئے، یا پھر حضرت نوح سے دور ہونے کے لیے اور حضرت نوح ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، ان کے توجہ سے بچنے کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے۔ دونوں تفسیریں مفسرین کی موجود ہیں۔ بہرحال مقصود کیا ہے کہ حضرت نوح کی آواز نہ ہی آئے تو بہتر ہے، وہ ہمارے پاس نہ ہی آئے تو بہتر ہے، یہ نفرت اور آوازاری دکھانے کے لیے۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ مصر رہے اپنی غلط روش پر، اپنے کفر پر، اپنے ناشکری پر، اللہ کی نافرمانی پر۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر، چھوٹا تکبر نہیں کیا، بہت بڑا تکبر کیا، اور سب سے بڑا تکبر اللہ کی باتوں کا انکار ہے۔ تو یعنی انہوں نے اللہ کے دین کے انکار کرنے کے لیے جو بھی ان سے جو بن پڑتا تھا وہ انہوں نے کیا، جو دین کی دعوت کے خلاف وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، بہت بڑا تکبر کیا، بہت بڑا انکار کیا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تو پھر بھی ہمت نہیں میں نے ہاری ان سب باتوں کے باوجود، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی، کبھی پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ کر قوم کو بلانے لگے، کبھی کہیں قوم اکٹھی ہوئی ہے، جہاں موقع ملا، تو ان ساری صورتحال کے باوجود بھی میں مسلسل ان کے ساتھ لگا رہا۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، میں جب بھی غور کرتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی بندہ کسی کو 5 دفعہ کہہ دے، 10 دفعہ کہہ دے، بندہ کی ہمت جواب دے دیتی ہے، میں نے کتنی دفعہ کہنا ہے، تو چند دنوں میں ہی ہماری ہمت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اب کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 100 سال کی بات نہیں ہے، یہاں تو سینکڑوں سالوں کی اور 1000 سال کی بات ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی لمبی عمر، کسی کی عمر لمبی ہو اور وہ عمر اس کی خیر میں گزرے تو یہ بہترین زندگی ہوتی ہے۔ لمبی عمر اگر خیر کی عمر ہو تو، اگر لمبی عمر برائی کی عمر ہو تو وہ بدترین عمر ہوتی ہے، پھر چھوٹی عمر ہی بہتر ہے اگر برائی کی عمر ہونی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نیکی پر چلتا ہے تو چھوٹی عمر سے بہتر ہے اس کی عمر لمبی ہو، جتنی اس کی عمر لمبی ہوگی تو اتنا وہ اللہ کا برگزیدہ ہوگا اگر اس کی عمر، اگر وہ اس کی زندگی نیکی کی ہے۔ اور اگر عام نیکی نہیں ہے، اگر اللہ کے دین کی طرف دعوت ہے، جس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت
حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اور یہ ایک کسی انسان کی دعوت کی عمر اتنی لمبی ہو تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور حضرت نوح کا مقام نبیوں کے اندر اس لیے بہت بلند ہے، اسی لیے یہ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے انہیں علانیہ پکارا، بلند آواز سے پکارا، صرف علانیہ نہیں پکارا کہ بس میں لوگوں کے درمیان انہیں پکارتا تھا، اکٹھے ہوتے تھے تو پکارتا تھا، نہیں، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا، واسررت لہم اسرارا، پوشیدہ بھی پکارتا رہا، یعنی لوگوں سے انفرادی طور پہ مل کر بھی ان کو دعوت دیتا رہا، کہیں سرگوشی میں کسی کو دعوت دینی ہے، کہیں سرگوشی میں، کہیں الگ الگ مل کر بھی دعوت دیتا رہا، کہیں مشترکہ طور پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، موقع غنیمت جانا، وہاں اونچی آواز سے دعوت کی بات کی، جہاں علانیہ دعوت دینے کا موقع ملا علانیہ دعوت دی، جہاں انفرادی اور پوشیدہ اور آہستہ آواز سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو میں نے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر ممکن طریقے سے میں ان کو دعوت دیتا رہا، اور یہ کوئی تھوڑا سا وقت نہیں، بہت بڑا وقت ہے۔ فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ تو ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا رب تو بہت بخشنے والا ہے۔ کس کے لیے بخشنے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، جو قوم بدبختی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ان کا رویہ پچھلی آیات سے آپ کے سامنے ہے، تو اتنی بدبخت قوم سے حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو اپنی اس بدبختی کے باوجود تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ انتہا درجے کا غفار ہے۔ اگر تم اتنی بدبختی کے باوجود بھی اللہ کی طرف تم تھوڑا سا چل کر آتے ہو، تم تھوڑی سی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، تو اللہ صرف یہ عام غافر نہیں فرمایا معاف کرنے والا، وہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری ساری بدبختیاں اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، دعوت کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی اکیلی عمر نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر انسان کی زندگی خیر کی زندگی ہو تو وہ لمبی زندگی جتنی ہو اتنی بہتر ہے، لیکن اگر ایک انسان کی زندگی شر کی زندگی ہو تو وہ جتنی چھوٹی ہو تو وہ لمبی زندگی کی بنسبت چھوٹی عمر ہوگی تو گناہ کم ہوں گے، وہ نسبتاً لمبی زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن اگر گناہ ہی گناہ ہو، انکار ہی انکار ہو، تکبر ہی تکبر ہو، اور عمر بھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح سینکڑوں ہزاروں سال کی عمر ہو، تو حضرت نوح کی امتیوں کی عمریں بھی لمبی تھیں، تو اتنی لمبی عمر اگر کسی شخص کی وہ تکبر میں اور انکار میں اور استہزاء میں گزر جائے، کتنے گناہ اکٹھے ہوں گے۔ لیکن اگر حضرت نوح نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، تو صیغہ دیکھیں انہ کان غفارا، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تمہارے یہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال گناہوں کے اللہ ان سب کو معاف کر دیں گے، بیک جنبش قلم، ایک لمحے میں اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو رجوع کرے، لمن تاب وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، پھر نیک عمل کرے، ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تو میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی اسی مغفرت کی طرف دعوت دی۔ اور دیکھیے اللہ کی مغفرت تب نصیب ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار بن جائے، اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے والا بن جائے۔ ایک بندے کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس میں مغفرت کیوں کرے گا، اللہ اس پہ رحم کیوں کرے گا جب اس کو طلب ہی نہیں ہے اللہ کی توجہ کی اور اللہ کی مغفرت کی۔ اللہ کی غفاریت تو اس وقت کسی پر سایہ فگن ہوگی جب وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہو۔ منافقین کو طلب ہی نہیں ہے نبی کی دعا کی، تو منافقین کو نبی کی موجودگی میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو استغفار ہے جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے،
یہ ہر نبی نے جو اپنی قوم کو دعوت دی ہے نا، اس کے اندر خاص طور پر وہ اپنی قوم سے استغفار کی دعوت دیتے تھے انہیں. تم جتنے مرضی گناہ گار ہو جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس سے اصل میں یہ جو انسان کے اندر شیطان مایوسی پیدا کر دیتا ہے، اس مایوسی کو ختم کرنا مقصود ہے. اگر ایک انسان سینکڑوں سال اللہ کے نافرمانی میں گزار دے، لیکن اگر استغفار کر لے، اللہ سارے سینکڑوں سال اللہ نیکیوں سے بدل دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو استغفار کی دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کو دی ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سن لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو پکارا استغفار کے لیے، استغفار کرو. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ استغفار کرو اللہ سے. سورہ ہود کی ابتدائی ہوتی ہے کہ کتاب محکمت آیاتہ، اس کتاب کی آیتیں بڑی محکم ہیں، قرآن کی آیتیں. پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے ان آیتوں کی اللہ حکیم اور خبیر کی طرف سے. پھر حضرت ہود، پھر دعوت ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اپنی قوم کو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کو خطاب ہے، اپنے رب سے استغفار کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کے باوجود اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک وقت مقررہ تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ فضل والے کو فضل دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. یہ سورہ ہود آیت نمبر 52 ہے. تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہے. پیچھے حضرت ہود کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا آیت نمبر 50 میں. تو آیت نمبر 51 میں اور 52 میں پھر حضرت ہود فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان کو تمہارے اوپر بھیجیں گے موسلادھار بارشوں کی صورت میں. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت مزید بڑھا دیں گے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. حضرت صالح علیہ السلام نے، جس طرح ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ نے آیتوں میں ذکر کیا ہے، مختصر ذکر کیا ہے، لیکن ہر نبی کی دعوت میں استغفار کا الگ بطور خاص ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے الگ سے باقاعدہ استغفار کا ذکر ہے. سورہ ہود آیت نمبر 61، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی. اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین کے اندر آباد کیا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ سے استغفار کرو. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مختصر دعوت قرآن کریم میں پیش کی ہے. قرآن کریم میں تفصیل موجود نہیں ہے نبیوں نے کیا کیا دعوت دی اپنی قوم کو. تو نبیوں کی دعوت کے جو اہم چیزیں تھیں اور جو نبی اپنی قوم کو بار بار جس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے، قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ ہے، ان کا ذکر کیا ہے. تو استغفار کے بارے میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بطور خاص کہا، اے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو دعوت دی توحید کی طرف، میں نے انہیں آہستہ دعوت دی، میں نے انہیں اونچی آواز سے دعوت دی، دن رات پکارا، اور جو میں نے دعوت دی اس دعوت میں سے میں نے انہیں استغفار کی دعوت بھی دی تھی. اور میں نے ذکر کیا آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے پر موسلادھار بارش بھیجیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو دعوت دیتے ہوئے توحید کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی. پھر اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا، اور پھر استغفار کی دعوت دی کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، رب کی طرف توبہ کرو. حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کے جو خاص حصے ہیں وہ پیش کیے ہیں. یہ حضرت لوط کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کا.
حضرت شعیب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اگلی آیت سے پتہ لگ رہا ہے۔ تو حضرت شعیب نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، اصحاب مدین کو، اس دعوت میں یہ بھی تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو سورہ ہود کے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی۔ تو نبیوں کی دعوت کے جو مین پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک اہم نقطہ نبیوں کی دعوت کا استغفار۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں انہیں لوگوں کو استغفار کی دعوت بھی دینی چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جس طرح یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے، حضرت نوح نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اچھا، استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ استغفار کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو اللہ بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر مدرارا، موسلا دھار، آسمان موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ یہ تمہیں استغفار کا دنیاوی فائدہ ہوگا۔ استغفار کا اخروی فائدہ تو ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور انسان جو ہے وہ آخرت میں اللہ کی جنتوں کا حقدار بنے گا اگر انسان دل سے استغفار کرے۔ لیکن استغفار کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ استغفار کرنے سے انسان کی دنیا اور دنیا کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہیں بخش بھی دے گا تمہارے گناہ، جس کا تمہیں اخروی فائدہ ہوگا، اور وہ دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اس استغفار کے نتیجے میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ یعنی اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور اللہ تمہارے لیے باغات کثرت کے ساتھ تمہیں دیں گے، اور وہ باغات بھی ایسے ہوں گے جن باغات کے اندر چشمے اور نہریں جاری ہوں گی۔ باغ کے اندر اگر چشمہ موجود ہو تو سیراب کہاں سے کرنا ہے، اس کو پانی کہاں سے دینا ہے، یہ مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے۔ پرانے زمانے میں زیادہ تر لوگ جو مالدار ہوتے تھے ان کے پاس باغ ہوتے تھے، اور باغ بھی ایسے جن کے باغوں کے اندر سے چشمے جاری ہیں، نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ لوگوں کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں ان باغات کے اندر جاری ہوں گی۔ یہ تمہیں استغفار کے دنیاوی فوائد ہوں گے۔ تو استغفار کرنے سے انسان کے اخروی فوائد تو ملتے ہیں، دنیا کے فوائد ملتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا اگرچہ ان میں کچھ ضعف ہے، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتے، ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اس کے لیے۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں استغفار کے نتیجے میں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو ہاں یہ بھی استغفار میں شامل ہے، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار میں شامل ہے۔ زیادہ بہتر اگر آپ نے استغفار کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ کو اللہ کے اسماء اعظم کے ساتھ پکاریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار بڑا جامع ہے، اس کے اندر استغفار بھی ہے اور اللہ کے اسماء اعظم بھی ہیں، الحی القیوم۔ اور جو بندہ یہ 3 دفعہ استغفار کرے اس کی بڑی فضیلت ہے، بعض احادیث میں مجھے وہ یاد نہیں ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نبی اس کی خاص فضیلت ہے، مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے کوئی اگر چیز تھی بھی تو اللہ نے وہ اگلی پیچھے ساری معاف کر دی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم شمار کیا کرتے تھے، ایک مجلس میں آپ 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان، بعض لوگوں کو شیطان کی طرف سے بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے، جو میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، ایک انسان کہ میں نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے، مجھے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے؟ تو استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، استغفار انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ویسے تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، جتنا مرضی سمجھے میرے گناہ نہیں ہوتے، اس کے گناہ ہوتے ہیں۔
تو اگر کسی کو یہ مغالطہ میرے گناہ نہیں ہے وہ پھر بھی استغفار کرے. تو استغفار ایک باقاعدہ عبادت ہے اور اس استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی. استغفار جب اس کو دعا پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں اس کو. اگر آپ مجھے یاد دلائیں گے تو میں آپ کو گروپ میں واٹس ایپ گروپ پہ وہاں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ، قرآن و حدیث گروپ میں نا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ یاد کر لیجئے، یہ 3 دفعہ کم از کم اور زیادہ جتنا بھی پڑھنا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر علیہ السلام کے دور میں قحط ہوا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نکلے نماز استسقاء کے لیے، نکلے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بارش ہو جائے. تو حضرت عمر نکلے استسقاء کے لیے. اب انہوں نے جب دعا مانگی تو کیا کیا، فلم یزد علی الاستغفار، بس وہ اس دعا کے اندر استغفار ہی پڑھتے رہے، کوئی دعا نہیں کی استغفار کے علاوہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے واپس لوٹ گئے حتی رجع، کوئی مزید دعا نہیں پڑھی. تو ان سے کسی نے کہا ما رأینا کا استسقیت، اے عمر آپ تو بارش کی دعا مانگنے نکلے تھے، آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، آپ بارش کی دعا کرنا ہی بھول گئے، آپ تو استغفار ہی کرتے رہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں لقد طلبت المطر بمجادیح السماء، میں نے تو اللہ سے بارش کی دعا کی ہے. مجادیح یہ آسمان کی وہ جگہ ہیں جہاں سے، یعنی عرب لوگ سمجھتے تھے وہاں سے بارش ہوتی ہے، ان جگہوں سے اللہ بارش برساتے ہیں. میں نے تو اللہ سے بارش کی دعا کی ہے آسمان کی ان جگہوں سے جہاں سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. الذی یستنزل بہ المطر، جہاں سے بارش اترتی ہے، میں نے تو اللہ سے وہ دعا کی ہے، استغفار کے علاوہ کوئی دعا نہیں کی تھی. حضرت عمر کے کہنے کا مطلب ہوا کہ استغفار سے ہی تو بارش برسے گی. اور پھر حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جو ہم پڑھتے ہیں. اور پھر وہ سورہ ہود والی یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائیں گے. تو استغفار سے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، میری اولاد نہیں ہوتی، اس کو کہا استغفار کرو. کوئی آیا میں بہت غریب ہوں، اس کو کہا استغفار کرو. کوئی آیا کہ جی جو ہے وہ بیمار ہوں، استغفار کرو. جتنے لوگ آئے 4-5 لوگ آئے، سب کو استغفار کی بات ہی کرتے رہے. تو کسی نے پوچھ دیا شاگردوں میں سے حضرت آپ سب کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہی آیتیں پڑھ دیں قرآن کی. انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سنو، استغفار کے یہ سارے فوائد ہیں. استغفار کرنے سے بارشیں بھی ہوں گی، استغفار کرنے سے مال بھی ملے گا، بیٹے بھی ملیں گے، باغات بھی ملیں گے، اور ان کے اندر نہریں بھی جاری ہوں گی. اچھا، یہ جو دعوت ہے نا، دعوت کے اندر ترغیب و ترہیب ہوتی ہے. ایک تو امید دلائی جاتی ہے تم یہ کام کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے یہ فوائد ہوں گے. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی کہ اپنے گناہوں کو معافی مانگو اور توبہ کر لو اللہ سے اور نیکی کی طرف پلٹ آؤ تو تمہیں یہ دنیاوی فائدے ہوں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں ترغیب سے فائدہ نہیں ہوتا، پھر انہیں ڈرانا چاہیے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ترہیب سے کام لیا. ایک ترغیب ہوتی ہے کسی کو امید دلانا، رغبت دلانا، ایک ہوتی ہے ترہیب، ڈرانا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ترہیب سے کام لیا. اگر جب ترغیب سے فائدہ نہ ہوا تو فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کی امید ہی نہیں رکھتے. اللہ کا کتنا وقار ہے اور اللہ کی کتنی عظمت ہے تمہیں پتہ ہی نہیں. اللہ کی طرف سے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ترغیب کی بات کر رہا ہوں، امید کی بات کر رہا ہوں، تم نہیں سن رہے. تو پھر اللہ کی عظمت کا ہی دھیان کر لو، اللہ کی ہیبت کا ہی دھیان کر لو. اللہ تو رب السماوات والارض ہے. یہ اب ترہیب کی بات ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ اب ترہیب کی آگے آیتیں ہیں، پیچھے ترغیب کی آیتیں ہیں. وقت ختم ہو گیا، اسی بری بس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.